بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات، اس مسجد میں جمعے کی نماز ٹھیک 1:30 بجے ہوا کرتی ہے، اور جیسا کہ ان بھائیوں نے مجھے بتایا کہ آج 1:45 بجے ٹائم رکھا گیا ہے، تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ 15 منٹ ہیں۔ ان 15 منٹوں میں دین کی کوئی بات عرض کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ بولنے والا بھی اپنے آپ کو پہلا مخاطب سمجھے اور عمل کرنے کا ارادہ کرے، اور سننے والوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ وہ بھی اس نیت سے سنیں، اس ارادے سے سنیں کہ آپ کو اپنی زندگی میں جب اس طرح کا کیس آئے گا تو آپ وہی رویہ اپنائیں گے جو رویہ اس میں میسیج میں آ رہا ہے، یعنی جو کہا جا رہا ہے اس بات میں جو میسیج ہے۔ جب ہماری زندگی میں اسی طرح کا کیس آئے گا تو ہم اسی کو اپنے لیے رول ماڈل بنائیں گے، ہم اس پر عمل کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ جب بات سامنے آ جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی، تو اس کو سمجھنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہوگی، اپنانا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ اس اپنانے میں اپنے آپ سے بہت لڑنا ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے، تبھی انسان اپنا سکے گا، اور جب اپنانے میں کامیاب ہوگا تو بہت بلندیاں مل جائیں گی۔ حضرات، انسان کو دنیا میں زندگی انسانوں کے ساتھ گزارنی ہے، کوئی انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، چاہے انسان کے پاس سب کچھ ہو، دولتیں ہوں، وسائل ہوں، فیسلٹیز ہوں، یعنی جتنی چیزیں دنیا میں ہوا کرتی ہیں وہ ساری اگر ہوں گی تب بھی انسان محتاج ہے دوسروں کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ ظاہر ہے کھانا پینا کا انتظام کرے گا تو اسے انسانوں کے ساتھ مل کر ہی کرے گا، نکاح کرے گا تو سسرال والوں کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا، گھر میں بیوی آ گئی، بچے ہو گئے تو خاندان وجود میں آ گیا۔ جن ماں باپ کے گھر میں یہ پیدا ہوا ہے ان ماں باپ کو ایوائڈ نہیں کر سکتے۔ انسان جاب کرے گا، بزنس کرے گا، مزدوری کرے گا تو انسانوں کے ساتھ ہی رہ کر کرے گا، تو انسان انسانوں کے ساتھ مجبور ہے کہ اس کے بغیر وہ زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ پہاڑوں پر اگر زندگی گزارے گا تو وہاں بھی اس کو کہیں نہ کہیں انسانوں کی ضرورت پڑے گی، تو انسان کو دوسرے انسانوں کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنی ہے، اور دوسرے انسانوں میں ماں باپ بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، بھائی بہن بھی ہیں، یہ تو گھر کے اندر ہوا، پھر پڑوسی بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، اور آگے جب سرکل بڑھے گا تو اگر آپ بزنس کر رہے ہوں گے تو کسٹمر ہوں گے، اور اگر آپ کسٹمر ہیں تو بزنس کرنے والے کے ساتھ آپ کو تعلق جوڑنا ہے، اگر آپ جاب کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، چاہے پرائیویٹ چاہے گورنمنٹ، تو لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوں گے، اگر آپ ٹھیکیداری کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، تبھی لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے۔ تو غرض ہے کہ انسانوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے معنی یہ ہیں کہ ماں باپ، بیوی بچے، بھائی بہن، رشتہ دار، پڑوسی، ڈاکٹر ہوگا تو پیشنٹ، وکیل ہوگا تو کلائنٹ، افسر ہوگا تو ماتحت، پڑوسی ہوگا تو پڑوسی، دوست ہوگا تو دوست، ان سب کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اور جب ان سب کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو زندگی میں بار بار ان کی طرف سے تکلیفیں بھی آ سکتی ہیں، ناگواریاں بھی آ سکتی ہیں، اذیتیں بھی پہنچ سکتی ہیں، کبھی وہ جان بوجھ کر کبھی بھولے سے، تو اس وقت ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ ہے سوال۔ خدا نخواستہ ہم کو دکھ تکلیف پہنچی والدین سے تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، خدا نخواستہ ہمیں تکلیف و دکھ پہنچی ہماری اولادوں کے ذریعے تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، خدا نخواستہ ہم کو کوئی تکلیف پریشانی آئی ہمارے بہن بھائیوں کی طرف سے تو اس وقت ہمارا رویہ ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، خدا نخواستہ پڑوسی کے ذریعے سے ہم کو کوئی دکھ پہنچا تو کیا ہونا چاہیے، یا کسی عام مسلمان سے ہم کو یا کسی عام انسان سے اگر ہم کو تکلیف پہنچی ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ آپ اپنی گاڑی میں جا رہے تھے، سامنے سے دوسرا گاڑی والا آیا، اس نے رانگ سائیڈ لی اور اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو گئی، یہاں سے آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ زندگی میں ہزاروں مرتبہ بلکہ اس سے زیادہ مرتبہ بھی یہ سوال آئے گا کہ آپ کے ساتھ ناگواری کا معاملہ ہوا، اذیت پہنچائی گئی زبان سے یا رویے سے، تو آپ کا رویہ یہاں سے کیا ہوگا، آپ کا رویہ کیا ہوگا کہ جو آپ کے وسائل ہوں گے، آپ طاقتور ہیں، خدا نخواستہ بدکلام ہو، پاور آپ کے پاس ہو، تو پھر آپ یہاں سے ریئیکٹ کریں گے اور بہت سخت ریئیکٹ کریں گے، ہو سکتا ہے گالیاں دیں،
ہو سکتا ہے مار پیٹ پر آ جائیں. جیسا وہاں سے رویہ ہوگا اس سے بڑھ کر کے یہاں سے رویہ آپ اپنا سکیں گے اگر آپ کے پاس پاور ہوا، اگر آپ کے پاس سورس ہوئے، اگر آپ خاندانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے سمجھتے ہیں میں بڑا ہوں، تو دوسرے کی طرف سے تکلیف پہنچی تو یہاں سے کچھ بھی کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس پاور ہے. تو کیا کرنا چاہیے ایسے وقت میں؟ کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال بولنے والے کے لیے بھی ہے، سننے والوں کے لیے بھی ہے. یہ بڑے سے بڑے آدمی کے لیے بھی یہی سوال ہے، چھوٹے سے چھوٹے آدمی کے لیے بھی یہی سوال ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ ہم وہ کریں گے جو ہمارا رول ماڈل کرے گا. تو سوال یہ کہ ہمارا رول ماڈل کون ہے؟ ہم اس معاملے میں کس کو اپنا نمونہ بنائیں گے؟ انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ جب اسے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ایک دم وہ رول ماڈل ڈھونڈتا ہے. کپڑے کیسے پہننے ہیں کہ جیسے پہن رہے ہوں گے لوگ. مکان کیسے بنانا کہ جیسے آج کل ٹرنڈ ہوگی مکان بنانے کی. خدا نخواستہ بیمار ہو گئے، علاج کیسے ہوتا ہے؟ جیسے آج کل لوگ جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ٹیسٹ کراتے ہیں، ڈائگنوزنگ ہوتی ہے، علاج ہوتا ہے. انسان دیکھتا ہے ہر معاملے میں دائیں بائیں کیسے، تو ایسے ہم بھی دیکھیں کہ دائیں بائیں میں کیا ہوتا ہے تو ہم بھی وہی کریں گے. رول ماڈل انسان ڈھونڈتا ہے. مسلمان کے لیے رول ماڈل کون ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ. بس ہم دیکھیں گے ان کا رویہ کیا تھا، ان کا رویہ کیا تھا، اور ان کو اللہ نے رول ماڈل بنایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تم زندگی کے ہر معاملے میں وہ کرنا جو تمہارے لیے یہ رول ماڈل کرے گا، یعنی اسوہ حسنہ جو کرے گا تم بھی وہی کرنا. اب دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے اس کے لیے ہم رول ماڈل بنا کر چلتے ہیں اللہ کے نبی، اور ہم ساری کائنات. اب میں مثال بتا رہا ہوں اور اس کے بعد ساری کائنات. میں بات سمجھانے سے پہلے ایک اور مثال بیچ میں لا رہا ہوں. ساؤتھ افریقہ میں ایک بڑے مشہور لیڈر گزرے ہیں جو پہلے جیل میں تھے، بعد میں وہ رہا ہوئے اور ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ بن گئے. جیل میں رہے وہ 20-25 سال. ممکن ہے آپ میں سے کسی نے نام سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے نہ سنا ہو، لیکن بہرحال اتنا مان کر کے چلیں کہ ساؤتھ افریقہ میں نیگرو قوموں میں، حبشیوں میں ایک لیڈر صاحب تھے جو وہاں کوئی پولیٹیکل مسئلہ تھا، سیاسی مسئلہ تھا، وہاں ان کا ٹکراؤ چل رہا تھا کالوں اور گوروں کا. اس کی بنیاد پر ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا اور جیل میں وہ 20-25 سال رہے. اس کے بعد جب وہ رہا ہو گئے تو بہت زیادہ مقبول تھے. پھر وہ ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ بنے ہیں اور پریزیڈنٹ بن کر کے ان کی زندگی گزاری، ان کی وفات بھی ہو گئی. یہ پریزیڈنٹ صاحب کا واقعہ کتاب میں لکھا ہے، وہ کتاب میرے پاس موجود ہے. ظاہر ہے وہ مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے. جب یہ پریزیڈنٹ بنے ہیں تو ایک دن یہ شہر کا دورہ کر رہے تھے تو شام کو ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے گئے. شام کو ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے گئے. وہاں دیکھا ریسٹورنٹ کے کسی کونے میں کوئی صاحب کھانا کھا رہے ہیں اپنا کھانے کا آرڈر دے کر کے. جب اس نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ صاحب یہاں آ گئے تو وہ گھبرا گیا اور بہت زیادہ پریشان ہو گیا، یہاں تک کہ کھانا اس کو مشکل ہو گیا. پریزیڈنٹ صاحب نے اسے دیکھا کہ اسے بلا کر کے لاؤ، اپنے سامنے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد اسے کہا کھاؤ، لیکن وہ کھا نہیں پا رہا تھا. وہ بہت زیادہ بے قراری میں تھا اور سارے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے اس کو کیا پریشانی ہے. پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اس کو دیکھا لیکن کچھ نہیں کہا. کھانا ختم ہو گیا تو پریزیڈنٹ صاحب نے پی اے سے کہا کہ اس کو کہو چلا جائے اور اس کا پیمنٹ خود ہی تم ہی کر دینا. پی اے صاحب سے کہا. وہ آدمی چلا گیا. پی اے نے پریزیڈنٹ صاحب سے کہا کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں کیا پریشانی ہے، وہ اطمینان سے کھانا بھی نہیں کھا سا. تو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا مجھے معلوم ہے کیا پریشانی ہے. پھر انہوں نے کہا میں جب جیل میں تھا تو یہ شخص ایک افسر تھا وہاں، اور اس کی ڈیوٹی تھی کہ اگر مجھے ٹارچر میں، انٹراگیشن میں اگر میں بے ہوش ہو جاؤں گا تو یہ مجھے پانی پلائے گا، لیکن یہ پانی پلانے کے بجائے مجھے پیشاب پلانا تھا. اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ پریزیڈنٹ بنے گا اور ٹریس ہو جائے گا. تو اب یہ مجھے دیکھ چکا، اس کو یہ فکر ہو گئی ہوگی کہ اس نے مجھے پہچان لیا، اب نہیں معلوم ہے میرے ساتھ کیا ہوگا. بس یہ تو ظاہر آپ کے مطلب کا واقعہ نہیں ہے. اس میں سے جو مجھے عرض کرنا ہے وہ آپ سنیں. نیلسن منڈیلا اس شخص کا نام ہے. یہ کہتا ہے کہ آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں اور کسی طرح سے اس کو فون نکالو، اس کو فون کرو اور اسے کہو میں جب جیل میں تھا تو میں نے وہاں پرافٹ محمد کو پڑھا ہے، اور وہاں میں نے پڑھا تھا کہ جب انہوں نے مکہ اپنے کنٹرول میں کیا تھا تو اپنے ظالموں میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی. میرا رول ماڈل وہی ہے. اس کو اطلاع کر دو کہ تم نے میرے ساتھ جیل میں جو کچھ کیا ہے وہ ہوا ہے،
میں تم سے بدلہ لینے کے لیے نہیں ہوں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں۔ رول ماڈل کا مطلب یہ ہے۔ اب دیکھیں میرے بھائی، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، بیماری سٹارٹ ہو چکی ہے۔ ایک ہفتے تک ہمارے نبی مسجد میں آتے رہے نماز پڑھانے کے لیے، ایک ہفتے تک آتے رہے نماز پڑھانے کے لیے، پھر جب بیماری بڑھ گئی تو آنا مشکل ہو گیا۔ پھر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو امام بنا دیا اور ان سے کہا کہ ان سے ابوبکر صدیق سے کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ آخری نماز جو ہمارے نبی نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی، جمعرات کا دن تھا۔ مغرب کی نماز پڑھائی، عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ سکے۔ ابوبکر صدیق کو اطلاع کر دی، ان سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ ٹھیک، اگلا دن جمعہ تھا، پھر سنیچر، پھر اتوار، پھر سوموار کے 10 یا 11 بجے اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ جو بیچ میں 3 دن گزرے ہیں، ان 3 دنوں میں ہمارے نبی کے ذہن میں ایک پریشانی رہی، اور وہ یہ ہو سکتا ہے زندگی کے اس پورے سفر میں میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معافی کرانی چاہیے۔ بہرحال دوسرے یا تیسرے دن آپ کو ذرا سا آرام ہوا تو آپ مسجد میں چل کر کے آئے۔ 2 صحابیوں کے کندھوں پر ہاتھ ہے، ایک حضرت عباس ہیں، ایک حضرت علی ہیں۔ آہستہ آہستہ چل کر مسجد میں آئے اور ممبر پر بیٹھے اور بہت ساری باتیں فرمانے کے بعد فرمایا، اگر کسی کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہو تو آج ہی بدلہ لے لو، اگر کسی کا کوئی حق میرے ذمے ہے تو آج ہی وصول کر لو۔ بس میں یہ کہنے کے لیے آیا ہوں، کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو آج ہی بدلہ لے لو، کسی کا میرے ذمے کوئی حق ہو تو آج ہی وہ حق وصول کر لو۔ اللہ کی رحمت للعالمین سے کس کو تکلیف ہو سکتی تھی؟ ممکن نہیں ہے، لیکن ایک شخص کھڑا ہو، انہوں نے کہا حضرت فلاں جگہ آپ نے ڈنڈے سے مجھے کہا تھا پیچھے ہٹ جاؤ، وہ جو ڈنڈا آپ نے میرے پیٹ میں مارا تھا اس کا مجھے بدلہ چاہیے۔ آپ نے فرمایا ضرور۔ سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہوا ہے۔ جیسے آپ کبھی پریئر میں بچوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا پیچھے ہو جاؤ، تو یہ کندھے سے کہا بیٹا پیچھے ہو جاؤ، بیٹا تھوڑا آگے آ جاؤ، تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں اس وقت ایک لکڑی رہی ہے تو آپ نے کہا ذرا پیچھے ہو جائیے آپ، تو پیچھے ہو جائے۔ یہ جو پیٹ پر لگا ہے یہ کوئی مارا نہیں ہے، لیکن اس کو مارنے کا کیس بنایا، اور پھر کہتا ہے کہ آپ نے مجھے مارا تھا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ وہ شخص آگے آیا، اللہ کے نبی ہم کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے تم بدلہ لینا چاہتے ہو لے سکتے ہو۔ وہ سامنے آیا، کہا آپ کے مبارک پیٹ پر کپڑا ہے، میں اس حال میں بدلہ نہیں لوں گا، بدلہ برابر نہیں ہوگا، آپ کپڑا ہٹائیے۔ آپ نے اپنا کرتے مبارک پر اٹھایا، وہ شخص آگے آیا اور یہاں پر بوسہ لیا، اور بوسہ لے کر کہا مجھے تو یہ بدلہ لینا تھا۔ اس شخص نے کیا کیا ہمیں وہ نہیں ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو میں آج ہی میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، اور بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لے لو۔ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک سفر کر رہے ہیں، راستے میں رات ہو گئی، اندھیرے میں آرام کر رہے ہیں ریگستان کے اندر۔ کوئی صحابی وہاں سے گزر رہے تھے اندھیرے میں، تو ان کے پاؤں سے ہمارے نبی کے پاؤں کو ٹھوکر لگ گئی۔ حضور بیدار کر، تو جاگنے کے بعد آپ نے کہا او خدا کے بندے کون ہے تو، تیرے پاؤں سے مجھے ٹھوکر لگ گئی، چوٹ لگ گئی۔ یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، وہاں پر لفظ ہے یا عبداللہ اوجعتنی، اے اللہ کے بندے تو نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اب اس کو سمجھ میں آ گیا تو اللہ کے نبی تھے اور میرے پاؤں سے ان کے پاؤں کو ٹھوکر لگ گئی، جان بوجھ کر تو نہیں لیکن بہرحال غلطی ہو گئی۔ وہ پریشان ہو گیا، چلا گیا واپس۔ وہ پریشان ہے کہ میرے ذریعے سے ہمارے نبی کو ٹھوکر لگ گئی، اور اللہ کے نبی سوچنے لگے کہ میرے جملہ کہنے سے یہ پریشان ہو گیا ہوگا۔ وہ سوچ رہا ہے کہ میں صبح جا کر معافی مانگوں گا، اور اللہ کے نبی سوچ رہے ہیں کہ صبح ہو جائے تو میں ہی معافی مانگوں گا، کیونکہ میرے جملے کی وجہ سے وہ ٹینشن میں آ گیا ہوگا۔ صبح کو وہ انتظار بہمت نہیں کر پا رہا تھا آنے کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو بلوایا، ڈھونڈوایا، بلوایا، پھر کہا رات جو تم سے ہوا اس پر میں نے جو جملہ کہہ دیا، اس میرے جملے کہنے کی وجہ سے تم کو جو پریشانی ہوئی میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ بس یہ ہے ہمارے لیے رول ماڈل۔ میرے بھائیوں، زندگی گزارنی ہے ماں باپ کے ساتھ، زندگی گزارنی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، زندگی گزارنی اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ، زندگی گزارنی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ۔ آپ سکول کالج میں پڑھ رہے ہیں، آپ کے کلاس فیلو بھی ہوں گے اور ٹیچرز بھی ہوں گے۔ آپ ہسپتال میں ڈاکٹر ہوں گے، آپ کے سامنے پیشنٹ بھی ہوگا۔ آپ کورٹ میں ہیں، آپ کے سامنے آپ کا کلائنٹس ہوگا، وکیل ہوں گے اور جج ہوں گے۔ زندگی انسانوں کے ساتھ گزارنی ہے۔ ہمارے لیے رول ماڈل ہے محمد رسول اللہ۔ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو ہم اس سے انتقام لینے سے پہلے ہی ہم اس کو یہیں سے معاف کرنے والے بنے، چاہے وہ معافی مانگے یا نہ بنے۔
اور اگر ہم سے کسی کو تکلیف پہنچے تو ہم اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہ کریں. ہاں جناب میں نے اگر کہا میں نے کون سا غلط کہا, اب واقعی آپ نے چوٹ ماری تھی, میں نے کہا جملہ غلط تو نہیں کہا, لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے غلط جملہ کہا, تھا بھی نہیں غلط جملہ, بات تو صحیح تھی. اگر ڈانٹ ڈپٹ کرتے, جیسے ہم میں سے کوئی انسان اگر ہوگا تو کیا کہے گا, او بھائی کون ہے, تجھے نظر نہیں آ رہا, تو دیکھ سکتے نہیں چلتا ہے, تو بیل ہے کیا ہے, اس طرح کے کیوں چل رہا ہے, اس طرح کے جملے ہم جیسے لوگ بد کلامی کریں گے. اللہ کے نبی کی زبان پر تو بد کلامی نہیں. آپ نے کیا فرمایا, یا عبداللہ اوجعتنی, اللہ کے بندے تو نے مجھے چوٹ ماری, اور بات صحیح تھی. اتنا جملہ, اس پر وہ صحابی پریشان ہو گئے, حضور اس پریشانی کی وجہ سے پریشان ہو گئے. یہ بھی ہو سکتا تھا صبح بلا کر پوچھتے تم کیسے چل رہے تھے, تمیز نہیں تھی تمہیں, یہ نہیں تھا. لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اس نے کیا کیا, میں نے جو جملہ بولا ہے اس جملے بولنے کی مجھے معافی مانگنی چاہیے. چنانچہ اس کائنات کے سربراہ اعظم, اس کائنات کے رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دو. اس صحابی کا نام تھا ابو جہم, قبیلہ غفار کے آدمی تھے. ابو جہم غفاری, پڑھے لکھے حضرات ہیں, آپ کبھی ریفرنس دیں گے اپنے نبی کے کمال کو بیان کرنے, اخلاق کو بیان کرنے کے لیے, تو آپ کو چاہیے پوری بات معلوم ہونی چاہیے. تو جواب, طائف سے جیرانہ آ رہے تھے, راستے میں رات گزاری ہے, وہاں یہ واقعہ پیش آیا. جس صحابی کے ساتھ واقعہ پیش آیا وہ صحابے کا نام تھا ابو جہم غفاری, غفار قبیلے کا نام ہے. اس کو بعض لوگ پڑھتے ہیں غفاری, یہ غفار نہیں ہے غفار ہے. تو ابو جہم غفاری کے ساتھ واقعہ پیش آ گیا. بات ختم ہو گئی ہے, بس صرف 1 منٹ باقی ہے. ہم سب یہ طے کر لیں کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, نہ ماں باپ کو, نہ بہن بھائیوں کو, شادیاں نہ ہوئی ہوں تو نہ دوستوں کو, شادیاں ہو گئی ہوں تو نہ بیویوں کو, نہ پڑوسیوں کو, کسی کو کوئی تکلیف پہنچے. بس حدیث سنا کر میں بات ختم کر رہا ہوں. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یقول اللہ, اللہ کہتے ہیں, یا عبادی, اے میرے بندو, حرمت علی الظلم, میں نے اپنے پر ظلم حرام کیا ہے, وجعلتہ بینکم محرما, اور تمہارے درمیان میں نے ظلم کا حرام کیا, فلا تظالموا, خبردار کسی پر ظلم مت کرنا. ظلم زبان سے بھی ہوتا ہے, ہاتھ سے ہوتا ہے, رویے سے ہوتا ہے. جناب ظلم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 2 لڑکے ایک کمرے میں ہیں اور آپ رات کو بار بار اٹھ رہے ہیں, اس کی نیند خراب ہو گئی, یہ بھی ظلم ہے. آپ نے دروازہ کھولا, اسے آواز ہو گئی, اس کی نیند ٹوٹ گئی, یہ بھی ظلم ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے, اتنی آہستہ سے اٹھتے تھے, عائشہ کہتی ہیں کہ میری نیند خراب نہیں ہونی چاہیے, حضور آہستہ آہستہ اٹھتے تھے, آہستہ دروازہ کھولتے تھے. اور عائشہ ہے, وہ کہتے ہیں میں تو جاگتی رہتی تھی, میں دیکھتی رہتی تھی کہ کیسے اٹھ رہے ہیں اور کیسے آہستہ دروازہ کھول رہے ہیں, مگر میں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تاکہ میری نیند خراب نہ ہو. زندگی کے پارٹنر کے ساتھ رویہ ایسا, تو ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے. اللہ یہ چاہتے ہیں اور اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان دوسرے ہر مسلمان کے لیے رحمت بنے, مسلمان دوسری کسی مسلمان کے لیے زحمت اور اذیت نہ بنے. اگر ہم نے زندگی میں یہ روش اپنا لی تو ہم رحمت للعالمین کے سچے امتی ہیں. اللہ کرے ہمارا مزاج ایسا ہی بنے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. 2:45 کا ٹائم رکھا گیا تھا, اب جمعے کی اذان ہو گئی ہوگی, جمعے کی نماز ہوگی. جمعے کی نماز کے بعد میں پھر بیٹھوں گا تقریباً آدھا گھنٹہ. آپ میں سے جن کو موقع ہوگا تشریف رکھے, کچھ دین کی باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ ان باتوں کو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی فائدے کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.